اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کا اپنا چینل المعالج پلس اور ہم کہتے ہیں آپ کو خوش آمدید۔ دوستو، آج حصول دولت کا شہرۂ آفاق طلسم لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ یہ عمل سورج گرہن کے وقت میں کیا جاتا ہے۔ جب سورج گرہن شروع ہوتا ہے تبھی یہ عمل شروع ہو جاتا ہے، اور جب سورج گرہن ختم ہوتا ہے تو یہ عمل ختم ہو جاتا ہے۔ اس کا کام جو ہے وہ مکمل ہو جاتا ہے، اور اس کے بعد پھر اس کا جو چیز حاصل ہوتی ہے اس کا کمال شروع ہو جاتا ہے۔ دوستو، ایک بہت ہی خوبصورت سا پرندہ ہے جس کو سیسی پرندہ کہا جاتا ہے۔ یہ پاکستان میں بہت سی جگہوں پر پایا جاتا ہے، پنجاب میں بھی یہ ملتا ہے۔ یہ تیتر کی شکل کا ایک خوبصورت پرندہ ہے۔ میں آگے چل کر اس کے بارے میں آپ کو مزید بتاؤں گا۔ آپ میرے ساتھ جڑے رہیے، اور ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ کو یاد دلا دوں کہ اس چینل کو آپ نے سبسکرائب کرنا ہے، اور اس ویڈیو کو بھی آپ نے لائک اور شیئر کرنا ہے۔ دوستو، اس عمل کی بہت بڑی تعریف موجود ہے، بہت سی کتابوں میں یہ مذکور ہے۔ اس کا ذکر جو ہے بہت سی کتابوں میں ملتا ہے۔ یہ عمل نہایت ہی صحیح اور مجرب ہے۔ اس عمل کے لیے سورج گرہن کے لگنے سے قبل سیسی پرندوں کو پکڑ کر قفس میں بند رکھیں۔ یعنی اگر آپ کو پتہ ہو کہ ہفتے 10 دن میں سورج گرہن لگنے والا ہے تو سیسی پرندہ آپ کہیں سے پکڑ لیں، یا کسی شکاری سے کہہ کر اس کو زندہ آپ کو چاہیے، بالکل مردہ نہیں چاہیے، ذبح کیا ہوا نہیں چاہیے، آپ کو وہ زندہ چاہیے۔ اس کو قفس میں بند رکھیں، یعنی پنجرے میں بند کر لیں اور اپنے پاس رکھیں۔ پھر جب سورج گرہن لگے پھر آپ نے سرخ تانبے کی چھری سے اس پرندے کو ذبح کرنا ہے۔ تانبے کی چھری آپ کو اس کے لیے بنوانی پڑے گی۔ اگر مارکیٹ میں آپ کو مل جاتی ہے تو اچھی بات ہے، نہیں تو آپ کو یہ بنوانی پڑے گی۔ تانبے کی ہونی چاہیے، پیتل کی یا کسی اور دھات کی نہیں۔ صرف تانبے کی چھری سے آپ نے اس پرندے کو ذبح کرنا ہے، اور ایک برتن لینا ہے، جیسے ایک بڑا تھال ہوتا ہے، اور وہ بھی آپ کو تانبے ہی کا چاہیے۔ اس برتن کے اندر آپ نے اس پرندے کو ذبح کرنا ہے۔ اس عمل کے بعد اس جانور کو اسی برتن میں رکھ کر اس برتن میں پانی ڈالیں اور چولہے پر رکھ کر نیچے آگ روشن کر دیں۔ یاد رہے کہ آپ نے اس کے کھال بھی نہیں اتارنی، اس کے پر بھی نہیں اتارنے۔ جیسے ہی آپ نے اس کو ذبح کیا ہے ویسے ہی کھلا پانی ڈال کر آپ اس کو آگ کے اوپر چڑھا دیں، اسی برتن میں، تانبے کے برتن میں جس میں آپ نے اس کو ذبح کیا ہے، آگ پر چڑھا دیں۔ آگ جلتی رہے اس کے نیچے، ادھر سورج کو گرہن لگا ہوا ہوگا اور آپ کے اس پرندے کے نیچے آگ جل رہی ہوگی۔ آگ اس طرح سے آپ نے جلانی ہے پرندے کی ہڈیاں اور گوشت پوست الگ ہو جائے، یعنی اتنی زیادہ آگ جلانی ہے۔ زیادہ سے مراد یہ نہیں ہے کہ آپ نے بہت تیز آگ جلانی ہے، اتنا ٹائم آپ نے اس کو ہیٹ دینی ہے، آنچ دینی ہے کہ پرندے کی ہڈیاں الگ ہو جائیں اور گوشت پوست جو ہے الگ ہو جائے، پر الگ ہو جائیں۔ آپ نے اس کے پنجے تک بھی نہیں اتارنے، وہ بھی اسی طرح اسی کے اندر رہیں گے، پنجے بھی اس کے اندر رہیں گے۔ اور جب پرندہ گل کر مہرا ہو جائے تو برتن کو اتار کر پانی میں موجود اس کی تمام تر ہڈیوں کو کمال احتیاط کے ساتھ نکال کر شیشے کے کسی برتن میں علیحدہ نکال لیں۔ آپ کو شیشے کا برتن چاہیے۔ آپ نے وہ ہڈیاں نکالنی ہے جو اس کی گل گئی ہیں، جن کا گوشت پوست کھال وغیرہ الگ ہو گئی ہے۔ آپ نے صرف وہ ہڈیاں نکال کر شیشے کے ایک جار میں رکھنی ہے۔ اس عمل کے دوران آپ نے اس بات کا خاص طور پر خیال رکھنا ہے کہ اس پرندے کی کوئی بھی ہڈی، چھوٹی یا بڑی، وہ ٹوٹنے نہ پائے۔ اور جب یہ ہڈیاں آپ نکال کر الگ کر چکیں گے تو پھر آپ نے انتظار کرنا ہے سورج کی گرہن کے ختم ہونے کا۔ اور جیسے ہی آپ نے بالکل قریب بیٹھنا ہے اس برتن کے، اس برتن سے دور نہیں جانا، اس برتن پہ صرف قریب ہی نہیں بیٹھنا، اس برتن پہ آپ نے نگاہ بھی رکھنی ہے، کیونکہ جیسے ہی سورج گرہن ختم ہوگا شیشے کے برتن میں پڑی ہوئی ہڈیوں میں سے ایک ہڈی حیرت انگیز طور پر خود بخود اچھل کر برتن سے باہر نکلنے کی کوشش کرے گی۔ جی ہاں، میں آپ کو پھر یہ فکرہ دہرا دیتا ہوں، ان ہڈیوں میں سے ایک ہڈی خود بخود اچھل کر
برتن سے باہر نکلنے کی کوشش کرے گی، اس ہڈی کو زمین پر گرنے سے پہلے جب وہ اچھلنے کے لیے حرکت میں آئے تو اس کو اپنے فوراً وہیں قابو کرنا ہے، زمین پر وہ گرنے نہ پائے، اور زمین پر گر گئی تو اس کی اثرات زائل ہو جائیں گے۔ آپ نے اس کو گرنے سے پہلے قابو کرنا ہے، اس کے بعد اس کو الگ سے پانی سے اچھی طرح خوب دھوئیں، خوب صاف کریں، اور اس کے بعد جب اس کے سب ریشے ویشے الگ ہو جائیں، بالکل ہڈی صاف ستھری نکل آئے اندر سے، اس ہڈی کو آپ نے ریشم کا ایک سرخ ٹکڑا ہوگا کپڑے کا، آپ کے پاس ریشمی کپڑا چاہیے، اس کے اندر آپ نے اس کو لپیٹ کر اپنے پاس محفوظ کر لینا ہے۔ آپ کا عمل مکمل ہو گیا، جو آپ چاہتے تھے وہ آپ کر گزرے ہیں۔ یہ ہڈی اپنی خصوصیت کے اعتبار سے حصول دولت کے لیے اس عمل کی اصل جڑ ہے۔ علماء مخفیات کے نزدیک کوئی طلسم اور عمل مال و زر کے حصول اور کشائش رزق کے لیے اس طلسم سے بڑھ کر نہیں ہے۔ چنانچہ جو شخص اس ہڈی کو اپنے پاس رکھے گا وہ جس بھی کاروبار میں ہاتھ ڈالے گا اس میں کامیاب و کامران رہے گا، رزق کے ظاہری و باطنی دروازے اس کے لیے مفتوح ہو جائیں گے، یہاں تک کہ کچھ ہی عرصہ میں اس کے پاس رزق کے حلال اور مال و منال کے انبار لگ جائیں گے۔ اس ہڈی کے حامل و عامل کے مقدر کا ستارہ اس طرح چمک اٹھتا ہے کہ وہ مٹی میں بھی ہاتھ ڈالے تو وہ اس کے لیے سونا بن جاتی ہے۔ ایسے شخص کے پاس اگر قارون کے مخفی دفائن و خزائن سے بھی زیادہ دولت اکٹھی ہو جائے تو بھی تعجب کی کوئی بات نہیں، کیونکہ یہ ہڈی وسعت معاش اور حصول زر و مال کے لیے کراماتی فوائد کی مظہر تسلیم کی جاتی ہے۔ یاد رہے کہ سیسی شکل و صورت میں تتر کے مشابہ سفید اور خاکستری رنگ کا ایک نہایت خوبصورت قسم کا پرندہ ہے، جو پاکستان میں تقریباً ہر موسم میں اور ہر جگہ پر کثرت سے پایا جاتا ہے۔ دوستو، یہ جو عمل آج آپ کے لیے پیش کیا گیا ہے یہ نہایت ہی مفید و مجرب عمل ہے، جس کے بے خطا فوائد کی تعریف میں ہر وہ عامل رطب اللسان ہونے پر مجبور ہو جاتا ہے جسے اس طلسم کے تیار کرنے اور اس کے متعلقہ نتائج کو حاصل کرنے کا موقع نصیب ہوا ہو۔ بلا شبہ یہ طلسمات کے ذخیرہ مجربات میں سے ایک ہے، ایک ممتاز طلسم ہے جس سے ارباب علم و فن کو ضرور فائدہ اٹھانا چاہیے۔ یہ سیسی پرندے کی ایک تصویر بھی ہم آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں، تھمبنیل پر بھی آپ دیکھ چکے ہوں گے، اور یہ ویڈیو کے اندر بھی ہم نے وہ دی ہے، آپ کے سامنے رکھی ہے تاکہ آپ کو اس کو پہچاننے میں کوئی دقت نہ ہو۔ یہ سیسی پرندہ آپ خود بھی پکڑ سکتے ہیں، یا جو مقامی لوگ جو شکار کا کام کرتے ہیں، شکار کرتے ہیں، ان سے بھی فرمائش کر کے آپ اس کو پکڑوا سکتے ہیں۔ بس آپ کو یہ زندہ سلامت چاہیے اور اس کی کوئی ہڈی پسلی ٹوٹی ہوئی نہ ہو جب آپ کے پاس پہنچے۔ اس کے بعد آپ کا جو عمل ہے وہ تو سورج گرہن کے وقت ہی شروع ہونا ہے، اس وقت آپ نے اس عمل کو کرنا ہے، اور عمل کی تفصیل میں ساری آپ کو بتا چکا ہوں، اسی طریقے سے آپ نے کرنا ہے جیسے میں نے آپ کو بتایا ہے۔ بس اس کا خاص طور پر خیال یہ رکھنا ہے کہ عمل کے دوران آپ کا جو توجہ ہے وہ اسی کی طرف رہے، ایسا نہ ہو کہ آپ ہڈیاں نکال کر بیٹھے ہوں شیشے کے برتن میں اور اس کے بعد سورج گرہن کا وقت ختم ہو جائے اور آپ کو پتہ نہ چلے اور ہڈی اچھل کر باہر آ جائے۔ اگر ہڈی زمین پر گر گئی تو پھر اس کے فوائد جو ہیں وہ ظاہر ہو جائیں گے، آپ اس کے فوائد سے فائدہ نہیں اٹھا سکیں گے۔ آپ کا کمال یہی ہے کہ جیسے ہی ہڈی اچھل کر باہر نکلنے کی کوشش کرے اس کو آپ نے وہیں دبوچ لینا ہے اور اس کو پھر صاف ستھرا کر کے اپنے پاس محفوظ کر لینا ہے، اور وہی جو ہڈی ہے پھر اس کو آپ نے سرخ ریشمی کپڑے میں لپیٹ کر اپنے پاس کسی ڈبے میں محفوظ رکھیں یا اپنے پرس میں رکھیں، جہاں بھی آپ رکھ سکتے ہیں وہ آپ کے پاس ہونی چاہیے۔ لیکن اس کے بعد بھی آپ کو یہ خیال رکھنا ہے کہ وہ آپ کے پرس میں کسی دباؤ وغیرہ کی وجہ سے وہ ٹوٹنے نہ پائے، کیونکہ اگر وہ ٹوٹ جاتی ہے تو بھی اس کا آپ کو نقصان ہی ہوگا۔ دوستو، آج کی ہماری ویڈیو یہاں تمام ہوتی ہے، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ آپ سے جاتے جاتے پھر التماس ہے کہ اس چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیوز کو لائک اور شیئر کریں، اور اللہ حافظ اینڈ گڈ بائے۔